السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا دوستوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز میں ہیلتھ کے بارے میں کچھ ریسرچ بیس معلومات دیتے ہیں، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پسینہ آنا یعنی کہ سویٹنگ، جسے ہائپر ہائیڈروسس کہتے ہیں۔ آج کے ٹاپک میں ہم بتائیں گے کیا پسینہ آنا ایک بیماری ہے، بدبودار پسینہ آنے کی وجہ کیا ہے، پسینے سے بچا کیسے جائے، اور جدید تحقیق کے مطابق ہوم ریمیڈیز کیا ہے، کیا پسینے کو بند کرنا چاہیے۔ یہ کچھ سوالات ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں آتے ہیں، تو آج کے ٹاپک میں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلو چلتے ہیں ہم اپنی ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا پسینہ آنا ایک بیماری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نارمل پروسیس ہے جس سے ہمارا جسم اپنا ٹیمپریچر برقرار رکھتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ جب ہمیں بخار ہو جائے، فیور ہو جائے، تو ہمارا جسم پسینہ لا کر ہمارے جسم کا ٹیمپریچر برقرار کرتا ہے، مینٹین کرتا ہے۔ نارمل ٹیمپریچر جسم کا 98.6 فارنہائٹ سے کو مینٹین رکھنے کے لیے پسینہ آتا ہے، اور جب فیور کی صورت میں پسینہ آ جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو فریش اور ٹیمپریچر کم ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پسینہ آتا ہے تو جسم کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ گرمیوں میں یا جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو آتا ہے، لیکن اگر یہ بغیر کسی وجہ سے زیادہ اور بدبودار آ رہا ہو تو اس کو بیماری تصور کرتے ہیں، جس کو ہائپر ہائیڈروسس کہتے ہیں۔ ہمارے جسم میں کچھ گلینڈز ہوتے ہیں جن کا مختلف کام ہوتے ہیں، اور سویٹنگ گلینڈز بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم ایکرائن اور ایپوکرائن کہتے ہیں۔ یہ پسینہ بناتے ہیں ہمارے جسم میں۔ تو اب اس کی وجہ دیکھتے ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سے یہ چند ہیں۔ پسینہ آنا ایک نارمل بات ہے، لیکن اگر بدبودار آ رہا ہو اور زیادہ آ رہا ہو تو وہ اب نارمل ہے۔ وہ کس وجہ سے آتے ہیں؟ تو اس کی وجہ میں سب سے پہلے تو جینیٹکس، یعنی کہ اگر ہمارے خاندان میں یہ بیماری چلتی آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ بن سکتی ہے کوئی ڈیزیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہے، جیسے کہ تھائرائیڈ ڈیزیز ہو سکتی ہے، شوگر کی ہو سکتی ہے، یا لیور ڈیزیز ہو سکتی ہے، اور بھی بہت ساری ڈیزیزز ہیں جن میں پسینہ زیادہ آتا ہے۔ نمبر 3 پہ آ جائے ہماری ڈائٹ کا۔ اگر ہم اسپائسی کھانا کھا رہے ہوں، فیٹی کھانا کھا رہے ہوں، یا گوشت وغیرہ، تو اس سے بھی پسینہ زیادہ آنے کی چانسز ہوتے ہیں۔ میڈیکیشن، ہم کوئی ایسی دوائی کھا رہے ہوں جس سے پسینہ زیادہ آ سکتا ہے، جیسے اینٹی ڈپریسنٹ۔ لائف سٹائل، اگر ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے جس کی وجہ سے پسینہ زیادہ آ سکتا ہے، جیسے کہ ان ہائیجینک کنڈیشن میں رہتے ہوں، نہاتے کم ہوں، ایسے ماحول میں ہم رہتے ہوں جہاں پسینہ زیادہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس سے بچا کیسے جائے؟ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری کاز کیا بن رہی ہے، ہم نے اس کاز کو، اس وجہ کو ٹریٹ کرنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا پسینہ ان ہائیجینک کنڈیشن کی وجہ سے آ رہا ہے تو آپ روزانہ نہائیں، زیادہ ٹائٹ کپڑے نہ پہنیں، گرمیوں میں لائٹ کلر پہنیں، اور اچھا کپڑا پہنیں جو آپ کے پسینے کو ابزارب کرے، جیسے نائلون وغیرہ نہ پہنیں۔ اس کے بعد اچھا صابن استعمال کریں جو اینٹی مائکروبیل پراپرٹی رکھتا ہو، جو آپ کے جسم کے جراثیموں کو ختم کرے۔ اگر آپ کو ڈائٹ کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہو تو اس کو ہم کم کریں گے، اسپائسی اور فرائیڈ فوڈ، کیونکہ ڈائٹ جو ہم کھاتے ہیں اسپائسی فیٹی، اس کی وجہ سے بدبودار پسینہ آتا ہے۔ اس کے بعد ہم فائبر، گرین لیفی فوڈ، سٹرس فوڈ بھی بڑھا سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ کریں گے، یعنی کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں گے۔ اگر آپ کو کسی میڈیسن کی وجہ سے بدبودار پسینے کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اپنی میڈیسن کو چینج کروائیں۔ اپنے جسم کے ایکسٹرا ہیئر کو وقت پر ریموو کریں، کیونکہ بدبودار پسینہ کے گلینڈز زیادہ تر ہیئری ایریاز میں ہوتے ہیں۔ اگر پسینہ آ رہا ہو تو ہوم ریمیڈیز کیا ہو سکتی ہیں، کیا آپشن ہمارے پاس ہیں؟ سب سے پہلے پھٹکری، جسے ہم ایلم کہتے ہیں، اس کے بعد لیمن، وینیگر، اس کے بعد زعفران، تلسی۔ اسی طرح اگر فروٹس میں آئیں، فروٹس کا ہم زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، پپیتا، سردا، گرما، کینو، خربوزہ، امرود، سیب، تربوز۔ یہ گرمیوں کے اچھے فروٹس ہیں جو ہم کھا کے پسینے سے بچ سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ میڈیسن کا میں استعمال کرنے کا بتا دیتا ہوں، جیسے کہ لیمن ہے۔ لیمن کو آپ پانی میں مکس کر کے آپ جسم پہ لگا سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ نہانے کے بعد آپ پانی میں مکس کر لیں، اور آخری جو پانی جسم پہ بہائیں وہ لیمن والا بہائیں۔ اسی طرح سفید پھٹکری والا بھی یہی سیم طریقہ ہوتا ہے، 1 چمچ ایک بالٹی میں پانی میں ڈالیں اور اس میں اینڈ پہ نہا لیں آپ، تو اس سے بھی آپ کے جسم کے جو جراثیم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور پسینہ آنا کم ہو جائے گا۔
اس کے بعد آخری سوال آتا ہے کہ کیا پسینہ آنا بند کرنا چاہیے؟ نہیں، اگر آپ کو پسینہ نارمل آ رہا ہے تو اسے بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نارمل پروسیس ہے اور آپ کے جسم کا ٹمپریچر مینٹین ہو رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی جدید تحقیق کی طرف۔ تو اس میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے 25 دسمبر 2020 کو۔ اس میں ریسرچر نے مختلف کتابوں کا اور جدید تحقیق کا موازنہ کیا ہے اور اینڈ میں یہ بتایا ہے کہ پسینہ آنے سے بہت ساری بیماریوں میں ریلیف ملتا ہے۔ اگر پسینہ نہ آئے تو اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک دوسرا آرٹیکل جس میں ہربل پلانٹس کو پالمر ہائیڈرونیفروسس یعنی جو ہمارے ہتھیلیوں پہ پسینہ آتا ہے اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس میں انہوں نے پلانٹس کا جوس نکال کے اسے پانی میں مکس کیا ہے اور اس کا اسپرے بوتل بنا لیا ہے اور اس کو 5 دن کنزیکٹیو استعمال کیا ہے، جس کا رزلٹ یہ آیا کہ پالمر تیلی والا پسینہ ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے اور بہتر ہو گیا ہے۔ تیسرا آرٹیکل اور آخری آرٹیکل یہ ریویو آرٹیکل ہے۔ اس میں پسینے کے لیے جو ہربل میڈیسن استعمال کی گئی ہیں ان کا ریویو کیا گیا ہے اور یہ 30 نومبر 2022 کو پبلش ہوا ہے۔ ڈومیسٹک یعنی لوکل اور انٹرنیشنل ڈیٹا بیس کو ریویو کیا گیا ہے، جس کا کنکلوژن یہ ہے وی فاؤنڈ دیٹ اورینٹل ہربل میڈیسن واز افیکٹو اینڈ سیف فار ہائپر ہائیڈروسس۔ امید کرتا ہوں میں نے اس ٹاپک میں آپ کے تمام کویسچن کو کور کیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں ہو تو کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ ہم جواب دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔